بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 25۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عملی تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جان کر اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کا سب سے بہترین اور مستند ذریعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ درس جو 4 سے 5 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو پورا سننے کی کوشش کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا کوئی بھی گوشہ ہم سے مخفی نہ ہو اور ہم کسی نہ کسی گوشے سے ہدایت پائیں اور اپنی زندگی کو روشن کریں۔ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعات۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں۔ ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سن کر وہ بہت مسرور ہوئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم، تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ بحقی مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبد المطلب نے بہت مسرت آمیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ بحقی نے ہی مختلف حوالوں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبد المطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نومولود یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے ہیں اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیہ السلام نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا اور وہ اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔
ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے جس نے تب قریش مکہ کو بدراہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بربادی کی بد دعائیں دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام جمیل کی سیاکاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے یہ ان راستوں پر کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام اسی بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ آج کے درس سے چند سوالات۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس خاتون نے دودھ پلایا تھا؟ ابو لہب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ آپ میں سے جو حضرات ان سوالات کے جوابات دینا چاہیں وہ یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔